واللہ عزیز حکیم۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں کیونکہ اس کا تعلق بھی بدر کے ساتھ ہے اور سورہ انفال کے اکثر مضامین بدر کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ بدر میں 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 مشرکین ہی گرفتار ہوئے۔ 70 جو مشرکین گرفتار ہوئے ان میں 2 بندے، ایک نضر نام کا اور ایک عقبہ نام کا، ان 2 بندے یہ بہت سخت گستاخ تھے۔ ان کے قتل کا فیصلہ آقا علیہ السلام نے راستے میں فرما دیا، وہیں پہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ باقی جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے کریم آقا علیہ السلام نے مشورہ لیا، میں کہ تم کیا کہتے ہو ان کے حوالے سے، ان کا کیا کیا جائے؟ ان کو یعنی فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے؟ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ ایک تو آپ کے قبیلے کے لوگ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اگر آپ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھلائی کا راستہ کھول دے، یہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ جیسے کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے پھر کلمہ بھی پڑھا، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، یہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ آقا علیہ السلام کے داماد ہیں جی، انہوں نے بھی، حضرت ابو امامہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح کر کے اور بھی کئی سارے لوگ جو ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میری جو رائے نا وہ ان سے ہٹ کر ہے، میری رائے اور ان کی رائے میں اختلاف ہے۔ وہ رائے کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے نا قیدی، ان میں سے جو ہمارا رشتہ دار ہے نا، ان میں سے ہمیں تلوار دیں اور ہمارے حوالے کریں، ہم اپنے رشتہ دار کو قتل کریں گے۔ انہوں نے جو الفاظ کہے نا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، عرض گزار ہو یا رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی تکذیب کی تھی، آپ کے دین کو جھوٹا کہا تھا، آپ کے دین کے غلبے کے راہ میں روڑے اٹکائے تھے انہوں نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ سے بے گھر کیا تھا، یہ آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں۔ آپ مجھے دیں تلوار، میں اپنے رشتہ داروں کو مارتا ہوں، ان کی گردن اتارتا ہوں۔ حضرت علی کے سگے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، عقیل رضی اللہ عنہ، بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئے، کہا کہ عقیل جو ہیں ان کو ان کے حوالے کر دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت علی جو ہیں انہیں قتل کر دیں۔ اس طرح کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رائے دی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح کریں، کوئی وادی دیکھیں جس میں زیادہ گھاس وغیرہ ہو، اس میں ایندھن پڑا ہو، اس کو آگ لگا کے ان سب کو وہیں پھینک دیا جائے، ان سب کو وہیں ڈال دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے ساتھ دشمنیاں کی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رحمت للعالمین ہونے کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی طرف میلان فرمایا۔ جی ابھی کچھ فرمایا نہیں حضور نے، کچھ کہے بغیر ہی حضور گھر میں تشریف لے گئے، وہاں سے واپس تشریف لائے آقا علیہ السلام، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو یار ہے نا ابو بکر، فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزاج پر ہے۔ کس کے مزاج پر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے مزاج پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی رب کی بارگاہ میں، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یا اللہ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ تو ہیں میرے، جو میری نافرمانی کر رہے ہیں تو بخشنے والا مہربان ہے۔ جی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ تو میرے ہو گئے، جو میری پیروی نہیں کر رہے ان کو عذاب ٹھوک دے، یہ نہیں کہا، عذاب میں مبتلا کر دے، یہ نہیں کہا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو ابو بکر ہے نا، فرمایا کہ اس کا مزاج جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزاج پر ہے، ان کا مزاج کیسے بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، مولا تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، چھوڑ دے تو مہربانی کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی بات وہی کی جو حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، وہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، ان سے ملتا جلتا کلام ہے، دونوں کا قرآن کریم میں دونوں آیتیں موجود ہیں۔ اور آقا علیہ السلام متوجہ ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کا جو مزاج ہے نا، فرمایا وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ہے۔ ہاں، عمر کا جو دل ہے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے دل پر ہے۔ ان کا دل اسی کے ساتھ، انہی کے ساتھ، ان کے دل کے ساتھ موافقت رکھتا ہے۔ وہ کیسے جی؟ آپ سورہ نوح شریف پڑھیں نا، اس میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا ان یہ کافر جو ہے نا، ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، ان کی عورتیں بھی نہ چھوڑ، ان کو بھی تباہ کر دے، نہیں تو اور کافر جنم دیں گی، ان کا کچھ نہ بچے، سب کو تباہ کر دے تو۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو عمر ہے نا، اس کا مزاج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی رب کی بار؟ ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ ان کے مال مسخ کر دے، ان کے دل مسخ کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، میں یہ تب تک ایمان نہ لائیں جب تک عذاب نہ دیکھ لیں، یا یہ ایمان ہی نہ لائیں یہاں تک کہ یہ عذاب دیکھ لیں۔ جی بتائیں کتنی بڑی دعا کی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کا مزاج جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے مزاج پر ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کا فرمان اسی لیے آقا علیہ السلام نے، میں ارأف امتی بے امتی ابو بکر، میں میری امت میں سب سے بڑا مہربان میری امت کے لیے وہ ابو بکر صدیق۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلیفہ بنتے ہیں نا جی، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں، آپ گلی میں جا رہے ہیں کہ بچی گھر اپنی اماں کو کہہ رہی ہے، اماں پہلے تو ابو بکر ہماری بکریوں کا دودھ دوہ دیا کرتے تھے، اب کون دوہا کرے گا؟ اب ہماری بکریوں کو دودھ کون نکال کے دے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی، پہلے چھوٹے گھر ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا، بیٹا ابو بکر پہلے بھی ابو بکر تھا، ابو بکر اب بھی ابو بکر ہی، سبحان اللہ، اب بھی ابو بکر ہی تمہاری بکریوں کو دودھ نکالا کرے گا۔ اور بچے ایسے ہیں، اللہ اکبر، بچے حضرت ابو بکر صدیق کو ابا جان کہا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ جب بازار میں جا رہے ہوتے، بچے ایسے، کوئی بھی بچہ آتا آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال دیتا، جو بھی ہوتا وہ نکال لیتا۔ ابا کی جیب میں بھی کون روک سکتا ہے جی؟ تو ابا بھی اتنا رحیم ہے، ابا بھی اتنا کریم ہے، پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس دن آپ خلیفہ بنے نا جی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس دن خلیفہ بنے، اس دن بہت سارے لوگ جو نا مدینہ چھوڑ کے گاؤں میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا اب یہاں نہیں، کوئی سارے لوگ گلیوں میں بیٹھتے تھے، آقا علیہ السلام سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ ہمارا کام ہے۔ فرمایا پھر گلی کا جو بازار کا حق ہے نا وہ ادا کرتے رہنا، نگاہیں جھکا کے رکھنا، آتے جاتے لوگوں کو سلام کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ اجازت دی آقا علیہ السلام نے ان شرائط پر مشروط کر کے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ جو لوگ بیٹھتے تھے نا وہ بھی گلیوں میں بیٹھنا چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو درہ کون برداشت کرے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ بھی ظاہری بات ہے پہلے خلیفہ کے مزاج پر ہی تھے تقریباً، خدمت کے حوالے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ایک بوڑھے کے پاس گئے، دیکھا وہ بالکل نابینا بوڑھا، کسی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حلوہ بنا کے لے گئے، کوئی اس وقت کوئی ہوگا کوئی چمچ کا حساب، اس کے ذریعے حلوہ اٹھا کے جب اس کے منہ میں رکھا وہ بوڑھا رونے لگ گیا۔ میں تجھے کیا ہوا، حلوہ کھاتا ہے اور روتا ہے تو؟ کہنے لگا روتا اس لیے لگتا ہے آج ابو بکر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں تجھے کیسے پتہ چلا، تو گاؤں میں رہتا، دیہات میں رہتا، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر دنیا سے چلا گیا؟ اس نے کہا پہلے بھی جب روز ابو بکر صدیق حلوہ بنا کے لاتے تھے، گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، پہلے اپنی زبان پہ رکھ کے دیکھتے تھے، اور تو نے جناب کسی اور چیز کے ذریعے اٹھایا اور گرم حلوہ میرے منہ میں دے دیا ہے۔ میں نے کہا یہ جو مجھے گرمی کی تکلیف پہنچنے لگتا ہے ابو بکر چلے گئے۔ صاحب یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ ابو بکر صدیق، دیکھیں نا جی خلیفے کا مزاج خلیفے پہ کیسا ہے، یہ ہے خلافت کی برکت ہے جی۔ پیچھے جو خلیفہ آئے گا وہ بھی اسی کے مزاج پر ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق بتا کے تھوڑی گئے تھے کہ میں فلاں بوڑھے کو حلوہ پہنچاتا ہوں، تم نے بھی پہنچانا ہے، نہیں بتایا نا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ جس رات حضرت ابو بکر صدیق کھلا گئے، دوسری رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچ رہے ہیں جناب۔ پھر جب بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی خلافت کو اپنا لیتا ہے نا، پھر رہنمائی کرنے والا رب راہ دکھاتا ہے خود۔ ہاں وہ ہادی جو ہے نا وہی راہ دکھاتا ہے۔ میں کہ تجھ سے پہلے والا خلیفہ یہ کام کر رہا تھا، تو نے بھی اسی راہ پہ چلنا ہے۔ جب بندہ جو ہے نا وہ رسول اللہ علیہ السلام کی نیابت جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اسی طرح ٹامکٹویاں مارتے رہتے ہیں، گمراہ ہوتے رہتے ہیں، پھر دلیل ہوتے رہتے ہیں۔ 70 سالوں سے مستری بدل رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ 70-75 سالوں سے مستری بدل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جناب انڈیا کی کرنسی کہاں گئی؟
افغانستان کی کرنسی کہاں گئی جناب؟ وہ افغانستان ہمارے ملک کے کہتے ہیں جنگ ہو گئی تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. میں نے کہا 20 سال جنگ لڑنے کے بعد ان کی جو ہے نا وہ کرنسی تم سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہے. بتائیں، برباد ہو 20 سال لڑے یار، وہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس ہیں. اللہ تو وہ جہاد پہ کھڑے رہے، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں برکت عطا فرمائی. آج تم سے مضبوط جا رہے ہیں. 75 سالوں سے تمہارے پاس سارے فلاسفر موجود ہیں، سارے جناب تمہارے پاس اتنے بڑے فن خان ترم خان موجود ہیں، پلے تمہارے کچھ نہیں پڑا. اور یہ ذلت و رسوائی ہماری مقدر میں ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کے ساتھ غداری کی ہے اور کچھ بھی نہیں. جب تک اسی طرح اسلام کے ساتھ کرتے رہیں گے ہمارا حال یہی ہونا ہے. اس سے ابتر ہی ہوگا، اس سے بہتر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کے ملک میں جو بھی شاید یہاں سے نکلے، امریکہ کہتا ہے میری ہے، سونے کے ذخائر نکلے وہ کہتا ہے میری ہے، کوئی بھی شاید نکلے وہ کہتا ہے میری ہے. ان کے ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ وہ ڈگڈگی اور باندر ہے یا نہیں؟ وہی ہاتھ آتا ہے ان کے ہاتھ میں. وہ شام ہو جاتی نا، وہ کہتا ہے روٹی کپڑا مکان، پہلے فلانا پھر ڈھمکانا، پہلے بڑے خوشنما نعرے لگائیں گے. ہمیشہ چور آتے تو خوشنما نعرے لگا کے نا، کیونکہ جو بھی تحریک بدماشوں کی چوروں کی کامیاب ہوئی ہے، نعرے انہوں نے خوشنما ہی لگائے ہیں، مثبت نعرے لگائے ہیں انہوں نے. یہاں تک کہ جو حدیث کے دشمن آئے نا انہوں نے بھی بڑے خوشنما نعرے دیے. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے بھائی، پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث کی ضرورت کیا ہے یہ بعد میں کہا انہوں نے. پہلے نعرہ یہی تھا، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور شے کی ضرورت کیا؟ رب تعالیٰ کا کلام جب موجود ہے پھر کسی اور چیز طرف کیوں دیکھیں ہم بھائی؟ یہ باتیں کر کے حقیقت میں ان کی منشا جو تھی وہ رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کی نفی کرتی. اسی طرح کر کے پوری دنیا میں جتنی بھی یہ تحریکیں آئی ہیں، آج کل دیکھ لیں عورتوں والی تحریک زور پہ ہے. ابھی 8 مارچ آئے گا، عورتیں باہر آ جائیں گی، نعرے لگائیں گی میرا جسم میری مرضی. اب کوئی بندہ تھوڑی سمجھ بوجھ والا کہے گا ہاں یار عورت ہے تو اس کی مرضی، جب مرضی سوئے جب مرضی اٹھے، اس کی مرضی ہے کیا کھائے کیا پیے، اس کی مرضی ہے بھی کب اٹھے کب جاگے کب کیا کرے، اس کی مرضی ہونی چاہیے بھی، اس میں کون روکے. لیکن انہیں نہیں پتا، وہ کہنا کچھ اور چاہتی ہے، میرا جسم میری مرضی، جہاں مرضی لیٹ جاؤں جہاں مرضی اٹھ جاؤں، جس کے ساتھ مرضی لیٹ جاؤں جہاں سے جو مرضی کروں، تم کون ہو تو پوچھنے والے. لیکن ان کے پیچھے منشا یہ ہے ان کی، میرا جسم میری مرضی، ابا کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا جسم میری مرضی، اسلام مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا جسم میری مرضی، قرآن کی نہیں چلے گی. یہاں پہ بتائیں جس نے پیدا کیا ہے اس کی نہیں چلے گی، میرا جسم ہے میری مرضی چلے گی. تو یہ نعرے تو خوشنما لگاتے ہیں ہمیشہ سے جتنے بھی دین دشمن آئے ہیں اس طرح کے. آج بھی آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں انہی لوگوں کا زور آیا، انہی لوگوں کا ہی زور ہے. اتنا زہریلا جملہ، باہر آپ چلے جائیں گلیوں میں بازاروں میں لکھا ہوگا محبوب آپ کے قدموں میں، محبوبہ آپ کے قدموں میں. ہاں جی، آپ بتائیں ہر بندہ پڑھ کے یار واہ کیا بات ہے، پیر صاحب تک پہنچے ہوئے، یہ نہیں پتا وہ کسی کی بہن بیٹی ہو سکتی ہے. جو پڑھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اسی کی بہن بیٹی بھی ہو سکتی ہے جو کسی کے قدموں میں جا رہی ہے چل کے، اور پیر صاحب تعویذ دے رہے ہیں. لڑکیوں کو بھگانے کے بھی تعویذ ملتے ہیں بتا یہاں پہ، اور جملے ایسے خوشنما ہوں گے. ہاں جی، شوہر تابے دار، کہیں پہ آپ کو یہ جملہ لکھا ہوا نہیں ملے گا بیوی تابے دار. انہیں پتہ ہے یہ تابے دار بنانے کے لیے تعویذ لینے ہمارے پاس عورتیں ہی آئیں گے، مردوں نے کہا نا کہ بیوی تابے دار ہو جائے، اور بیوی تابے دار ہو جائے یہ ذہن رکھنا، یہ ایسے سمجھیں اس دور کے اندر فضول ہے بات ویسے کہ بیوی تابے دار ہو جائے. وہ والی آج کر رہی نہیں ہے نا. حضرت سیدنا خواجہ عبد الواحد رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے آل اسلام کے. ان کا طریقہ مبارکہ تھا، ان کی گھر والی ایسی خدمت گزار، آپ جب مسجد میں جاتے ہیں جی ایسے پاؤں نیچے رکھنے سے پہلے ہی بیوی سمجھ جاتی اب انہیں جوتا پہنانا، جوتا خود پہناتی تھی. ایسی خدمت گزار مائی صاحبہ، جوتا پہناتی، وہ جانے لگتے تیز قدموں سے چلتی، دروازہ کھول دیتی، دروازے کے پیچھے ہٹ جاتی، وہ جاتے دروازہ بند کر دیتی، وہ جب آتے ابھی کھانستے تھے دروازہ کھول دیتی مائی صاحب. بتائیں ایسی مائی صاحبہ سنی ہے کسی نے؟ آج کل تو مائی صاحبہ ایک بوڑھا بندہ تھا نا جی، بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ نوجوان عورت سے شادی کروں. شوق چڑھ گیا، شوق چڑھ جاتا سب کو، نوجوان عورت سے شادی کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے بھی، شرط ہے میری. اس نے کہا کہ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھنا، لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا، بوڑھوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بیٹھنے لگا جوانوں کے ساتھ، دروازے پہ دستک دی. اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا شوہر. اس نے کہا آ جاؤ پھر. اس نے کہا دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے. اس نے کہا دیوار پھلانگو اور آ جاؤ اندر. دیوار پھلانگی، اندر آ گیا. اسے یقین ہو گیا باقی لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہے. بوڑھوں کے ساتھ بیٹھتا تو کسی نے کمر کے درد کے قصے سنانے تھے، کسی نے گوڑے پکڑنے کے قصے سنانے تھے، کسی نے کوئی سنانے تھے. وہ سن سن کے بیچارہ آدھا خود بیمار ہو جاتا.
لڑکوں کی باتیں سن کے، اچھل کود سن کے ان کی، اس کے اندر بھی جناب طاقت آ گئی، پاور آ گئی، وہ بھی جناب ماری چھلانگ اور اندر آ گیا۔ تو یہی وہ باتیں ہیں جو بندے کو جناب اس طرح مضبوط کرتی ہیں، اور یہی چیزیں بندے کو خراب کرتی ہیں۔ حضرت خواجہ عبد الواحد رحمہ اللہ، آپ کو آپ کی گھر والی اتنی فرما بردار، ابھی کھانستے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک دن ایک خاتون محلے کی وہ آ گئی آپ کے گھر میں، آ کے آپ کی گھر والی کے پاس، آپ مسجد میں گئے ہوئے تھے، آپ کی گھر والی کے پاس بیٹھی، سنا تیرا کیا حال ہے، کیا کیا ملتا ہے تجھے، کوئی سہولتیں بھی ہیں؟ ایسی نامراد عورتیں ہر محلے میں ہوتی ہیں تقریباً، جو عورت کو شوہر سے بدگمان کریں گی، شوہر کو عورت سے بدگمان کریں گی، بیٹے کو ماں سے، ماں کو بیٹے سے، باتوں باتوں میں ہاں بھی منڈا خدمت بھی کرتا ہے نہیں کرتا، باتوں باتوں میں بات بڑھائیں گی، پھر ان کی لڑائی کروا کے وہاں سے روانہ ہوں گے۔ جی سچی کہہ رہا ہوں، ایسی جو عورتیں نا جو بے پردہ گھومنے والی ہوں، جن کو حیا نہ ہو، لڑاکیاں ہوں، ان سے اپنی گھر والیوں کو دوری رکھیں تو بہتر ہے۔ ہمارے ایک رشتے دار تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کسی بھی عورت کو آنے نہیں دیتے تھے، وہ کوئی بھی عورت ہوتی کہتے جی میں نے آپ کی بیوی سے بات کرنی، وہ کہتے میں بیچ میں بیٹھوں گا پھر بات کرنی ہے۔ اس کی وجہ برکت کیا ہوئی، سب سکون ہی رہا، اس کے گھر میں لڑائی نہیں ہوئی کبھی۔ یہاں پہ بندہ چنگا بھلا باہر جاتا ہے، لیکن یہاں تو بھئی عورت کیا آئے گی، موبائل پاس ہے، کوئی بھی بات یہاں پہ شوہر کھانس بھی دے، 4 ضلعوں میں اطلاع پہنچ جاتی ہے فوراً سے پہلے، میرے شوہر کو تو کھنگ لگ گئی ہے بھائی، ہے یا نہیں ایسا؟ آج کل تو بھائی پورا معاملہ ہی بگڑ گیا ہے، حالات بہت قابو سے باہر ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت خواجہ عبد الواحد رحمہ اللہ مسجد میں عورت آئی، اس نے کہا کہ کچھ ملتا بھی ہے یا ایسی خدمت کرتی رہتی ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کوئی عورت اتنی اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس جو اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ دے دے، شکر ہے مالک کا۔ بہرحال مائی نے باتیں کرتے کرتے اس مائی صاحبہ کا دماغ جو ہے نا وہ ہلا دیا، دماغ جو ہے نا اپنی جگہ سے کھسکا دیا۔ مائی صاحبہ جو ہے نا وہ حضرت خواجہ عبد الواحد رحمہ اللہ گھر آئے، دروازے پہ کھانسے، کوئی نہیں کھولا، دروازے پہ کھولا، آئے دیکھا وہ مائی صاحبہ پرے بیٹھی ہوئی ہے جناب منہ بنا کے۔ تو حضرت خواجہ عبد الواحد رحمہ اللہ سمجھ گئے، لگتا ہے کہ منحوس عورت میرے گھر میں آ گئی ہے۔ ہاں جی، آپ نے وہیں پہ 4 پہ بیٹھنے سے پہلے نا آپ نے ہاتھ اٹھایا، مولا جس نے میرا گھر خراب کیا نا اس کی آنکھیں اندھی کر دے، جس نے میری بیوی کو میرے سے بدگمان کیا اس کی آنکھیں اندھی کر دے۔ اسی وقت وہ بوڑھی خاتون جو ہے نا اندھی ہو گئی، روتی ہوئی چلاتی ہوئی بھاگی، اسے بھی پتہ چل گیا یہ انہی کا ہی کوئی دعا کا اثر ہے، بھاگتی ہوئی آئی، کہنے لگے مجھے معاف کر دیں، آپ کی مہربانی، میں تو اندھی ہو گئی ہوں، مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میرے تو کوئی ہے ہی نہیں آگے پیچھے، کون کما کے دے گا، کون روٹی دے گا، مہربانی کریں۔ حضرت خواجہ عبد الواحد رحمہ اللہ جو ہے نا وہ آپ کی بیوی بھی سن رہی تھی، فوراً وہ بھی سمجھ گئی، اس نے کہا یہ اندھی ہو گئی، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہو جائے۔ ہاں جی، وہ بھی بھاگی آئی، آپ سے منتیں کرنے لگی معاف کر دیں مجھے بھی، دونوں کو آپ نے معاف کیا۔ وہ مائی جو ہے نا اسی وقت اس کی بینائی واپس آ گئی، دیکھتی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ خواجہ عبد الواحد رحمہ اللہ اتنا عظیم مجاہد تھا وہ بندہ، اس دن میں ان کا آپ کو تعارف سناؤں گا انشاءاللہ، مزہ آئے گا آپ کو سن کے، بہت بڑے مجاہد تھے، بہت جہاد کرتے تھے آپ۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ باتیں ہیں جو جناب گھروں میں جناب گھر کے معاملات ہیں، گھر کے اندر جناب اس طرح کی لڑائیاں ڈالنے والے، اس طرح کے مسائل کھڑے کرنے والی عورتیں جناب مفت میں پائی جاتی ہیں، مفت میں پائی جاتی ہیں، جن سے جو بندے خدا رسول کے دشمنی نہیں رکھ سکتے وہ پھر اپنوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں۔ کسی بندے کو آپ پکڑ کے دیکھیں یار، کوئی بندہ سکھی نہیں ہوگا، کوئی چاچی سے تنگ تو کوئی مامی سے تنگ، کوئی ماسی سے تنگ تو کوئی پھوپھی سے تنگ، یا وہ گھر میں ہمارے لڑائیاں ڈلواتی رہتی ہے، گھر کے مسائل خراب کرتی رہتی ہے۔ سچی بات ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آماتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میں اس آیہ مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی نیکی دے، ہمیں دعا سکھائی رب تعالیٰ نے بندہ مومن کو کہ مولا تو رب سے مانگ، مولا تو ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، حسن عطا فرما، آخرت میں بھی، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے نا نیکی سے مراد نیک بیوی ہے۔ کیا ہے؟ نیک بیوی ہے۔ میں جو عذاب ہے نا ہمارے اس سے مراد بدخلق بیوی ہے۔ بدخلق بیوی جہاں پہ پہنچ جائے نا جی وہاں پہ برکت اٹھ جاتی ہے وہاں سے۔ حضور فرماتے ہیں میں نحوست ہو تجھے ہو رہتے وہاں پہ جہاں بدخلق عورت ہو۔ 3 چیزوں میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نحوست ہے۔ نحوست کسی شے میں نہیں، گھوڑے میں، گھوڑا وہ جو سواری نہ کرنے دے، چڑھنے نہ دے، نفع نہ اٹھانے دے، وہ گھر جو تنگ ہو بالکل رہنے، وہاں پہ رہنے والوں کو تکلیف ہو، وہ بھی گھر نحوست کا باعث ہے۔ اور تیسری وہ عورت جو بدخلق ہو، بدخلق عورت کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ کا رزق آتا ہوا روٹ جاتا ہے یار، باقی بات کیا کریں۔ اور اوپر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ہم سے گناہ ہوا ہے، یہ تھوڑا ہے، اتنی بڑی F-17 آپ نے پاس رکھی ہوئی ہے، اچھل کے جناب وہ کود کے گلے کو پڑتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ ہوئی کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر فدیہ جو ہے، اب جیسے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، یہ جب مکہ سے روانہ ہونے لگے نا، ان کے پاس کچھ سونا تھا تھیلی میں، انہوں نے اپنی گھر والی کو دیا، حضرت عباس رضی اللہ، عبداللہ بن عباس کی اماں کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میں آ گیا واپس سے تم سے لوں گا اور جیسے جیسے خرچ ہوگا کروں گا، اگر میں واپس نہ آیا تو پھر یہ سونا جو ہے تم وراثت میں تقسیم کر لینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں چچا فدیہ دیں اور آزاد کریں آپ کو۔ حضرت عباس کہنے لگے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ چاچا جڑا چاچی کو آتے ہوئے سونا دیا تھا آپ نے، وہ جو چاچی کو سونا دیا تھا، حضرت عباس اسی بات سے کلمہ پڑھ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بتائیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی چلتا نبی کو بھی۔ میں نے کہا کہ حضرت عباس نے مکہ میں سونا دیا تھا، مکے میں سونا دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، اور مدینے میں حضور فرما رہے ہیں وہ چاچی کو جو سونا دیا تھا نا وہی دے دیں، وہی قبول ہے جی۔ اور پھر کئی سارے معاملات میں حضور نے نرمی بھی بہت زیادہ فرمائی، جیسے آقا علیہ السلام کے داماد ہیں اللہ اکبر، ان کی زوجہ آقا علیہ السلام کی شہزادی ہیں، انہوں نے اپنے شوہر کو آزاد کروانے کے لیے اپنا ہار دیا جہیز والا، اور جہیز والا ہار بھی وہ جو حضرت خدیجہ کا ذاتی ہار تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو ہار دیا تھا، جب وہ حضور کے سامنے آیا تو آقا علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی، آقا علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی، آنسو جو ہے وہ بہنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے ہار جو ہے نا وہ سامنے رکھے ہوئے فرمایا صحابہ کو اگر تم اجازت دو، اللہ اکبر، دیکھیں عدل با عدل تو یہاں پہ ختم ہے نا، ہیں حضور سپہ سالار بھی ہیں، حضور نبی اعظم بھی ہیں، آقا علیہ السلام امام الانبیاء بھی ہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ نے سارا اختیار بھی دیا ہے، صحابہ سارے حضور کے غلام ہیں، صحابہ کا جو کچھ بھی ہے جاننے تک حضور کی ملک ہیں، صحابہ پوری دنیا کی جانیں حضور کی ملک ہیں، حضور مالک ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ فرمان ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کو اپنی جانوں پر اتنا حق نہیں جتنا میرے نبی کو ان کی جانوں پر حق ہے۔ ہاں جتنا حق حضور کو ہے نا امت کی جانوں پر، اتنا کسی کو حق نہیں ہے۔ خود ہم، میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہماری جان پر ہمیں اتنا حق نہیں جتنا حضور کا حق ہے، یہ پکی بات ہے۔ تو بتائیں پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود پھر حضور فرمائیں صحابہ کیا کہتے ہو، اگر اجازت دو تو یہ میں ہار واپس کر دوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام عرض گزار ہو یا رسول اللہ آپ مالک ہیں، جو چاہیں آپ فرمائیں، جو چاہتے ہیں ویسے کریں آپ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار پھر حضرت زینب کو واپس کر دیا، ہیں جی۔ اس طرح کر کے پھر کئی سارے لوگ وہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہیں ان سے حضور نے فرمایا ہاں بھائی تم کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہو، لکھنا جانتے ہو تم؟ انہوں نے کہا جی لکھنا جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ہے تم ہمارے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہمیں چھوڑ دیں گے۔ بتائیں اتنی نرمی بھی کہیں ہے پوری دنیا میں یار۔ اور آقا علیہ السلام نے کئی سارے لوگ وہ تھے جو نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے نہ کوئی اور فن ہنر جانتے تھے۔ آقا علیہ السلام ہاں تم کیا کر سکتے ہو، پیسے ان کا نہیں ہے، سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مال بھیڑ بکریاں کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام میں بس تم ہمارے ساتھ وعدہ کرو آج کے بعد کہیں بھی ہماری لڑائی ہو، تم نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے انہوں نے جاؤ تم بھی آزاد۔ ان کو بھی حضور نے وہ بھی چلے گئے، اندازہ لگائیں۔ اچھا یہاں پہ تو مسئلہ ذرا سماعت فرما لیں، بات اس پہ انشاءاللہ 1-2 دن میں پوری ہو گئی، کل کا دن اور ممکن ہے پرسوں کا دن بھی لگے، بات جو ہے نا بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے اس میں، وہ ساری جب تک کھولے نا بات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کریم آقا علیہ السلام نے یہاں سے چونکہ وہ روایت میں بیان کر بیٹھا ہوں، اب اس کا حل جو ہے بیان کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بدر کے قیدی وہ تو کافر تھے نا، کافروں سے علم حاصل کرنے کا فرمایا تھا، وہ علم نہیں تھا بھائی، وہ صرف لکھنا سیکھنا تھا۔ کیا سیکھنا تھا؟ لکھنا سیکھنا تھا۔ وہ لکھائی جو ہے نا وہی سیکھنی تھی، اور وہ بھی اللہ اکبر مسند احمد شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ایک صحابی ہیں ان کو ایک وہ جو پڑھا رہا تھا بندہ کافر مشرک، اس نے ایک بچے کو مار دیا۔ جب بچے کو مارا تو وہ بچہ روتا ہوا گھر آیا، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ دیکھیں، وہ صحابی جو ہیں وہ فوراً انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم نے اس خبیث کے پاس نہیں جانا۔ کیا الفاظ ہیں حدیث کے؟ اس خبیث کے پاس نہیں جانا آج کے بعد۔ کیوں؟ وہ بدر کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ بدر کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لہذا تم نے آج کے بعد اس کے پاس نہیں جانا۔ یہ ذہن میرے بھائی، یہ والی روایتیں نکال کے بدر کے قیدیوں والی ان کو لے کر کے انگریزوں کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس پڑھنے کے لیے اپنے بچے بھیج دینا،
اور پرامن ہو کے بیٹھ جانا، بے فکر ہو کے بیٹھ جانا، ہمارے بچوں کو وہ مسلمان بنائیں گے، تو بھائی کبھی بھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔